نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین
رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ حضرات گرامی، اس وقت میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پررحمت باحکمت مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے وفادار اور فرما بردار بندے تھے کہ انہیں جب بھی اس کے رب نے آزمایا، کوئی بھی حکم دیا، تو انہوں نے اپنے رب کے تمام احکام کی تعمیل کی، انہیں پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار یا دو بار نہیں، کئی بار آزمایا، جس کی چند مثالیں آپ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرما چکے ہیں کہ ان کا اپنی تمام قوم جب کہ سب مخالف تھے، اپنے گھر والے بھی، حاکم وقت بھی، عوام الناس بھی، لیکن انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں ان کے جھوٹے معبودوں کی تردید کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور بڑائی کو ان کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر موقع پا کر ان کے بنائے ہوئے باطل معبودوں کو توڑ دیا، اور جب وہ ان کے خلاف سب جمع ہو گئے تو انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی، ان کے سامنے پھر بھی حق ہی بیان کیا، اور جب قوم نے انہیں جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے بہت بڑی آگ تیار کی، وہ اس سے بھی گھبرائے نہیں، بلکہ کہہ دیا حسبی اللہ، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگ میں بھی چلے گئے۔ تو یہ کوئی معمولی امتحانات نہیں، بڑے امتحانات ہیں۔ آگ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور باہر آ کر ایک بار پھر اپنے باپ کے سامنے
اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑی فصیح اور بلیغ تقریر فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم میں ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا اور حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، انہیں سنا دیں، اس لیے کہ وہ قابل ذکر بات ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑا سبق ہے۔ کس طرح؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں سے ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کر دیں، بے شک وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ انہیں کیوں پکارتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ جائے اسے ہٹا نہیں سکتے؟ اس بات میں کوئی بل، کوئی پیچ، کوئی باریکی ہے؟ کتنے صاف، شفاف اور واضح الفاظ، عام فہم کہ پکارا اسے جاتا ہے جو سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو۔ اپنے پکارنے والوں کی جتنے بھی ہیں، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں کھربوں کی تعداد میں ہوں، سب کی باتوں کو ایک وقت میں سننا اور سمجھنا، اور ہر ایک کو ہر وقت دیکھنا، اور ان کی دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کر کے وہ جو مانگیں انہیں عطا کرنا۔ جو ان صفات کی حامل ہستی ہو اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہ پائی جائیں وہ نہ تو عبادت کے لائق ہے اور نہ وہ اس لائق ہے کہ اسے پکارا جائے۔ تو یہ ایسی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، یہ بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے آپ کو نہیں بلکہ مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے۔ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اس لیے مجھے آپ کی نہیں
بلکہ آپ کو میری اتباع کرنا پڑے گی۔ آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلیں، میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، اللہ کے ماں سوا جن کو پکارا جائے، جن کی عبادت کی جائے، دراصل وہ شیطان کی عبادت ہے، اس لیے کہ ان کی عبادت کی طرف شیطان بلانے والا ہے۔ لہٰذا آپ شیطان کی عبادت نہ کریں بلکہ اکیلے اللہ رحمان کی عبادت کریں، اس لیے کہ جو شیطان ہے وہ اللہ رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اور آخر میں فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان، یہ واعظ و نصیحت کر کے آپ کی دل ازاری کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے آپ راہ راست پہ آ جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ واللہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو شرک اور بدعات والے کاموں سے ہٹا کر کتاب و سنت کا راستہ دکھا کر جنت کی منزل پہ پہنچانا، یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کتنے پیارے اور کتنے اچھے انداز میں اور کتنے باادب ہو کر انہیں واعظ و نصیحت کی، لیکن باپ کی بد نصیبی، اس نے آگے سے بات کو قبول نہ کیا بلکہ دھمکی دی اور ڈانٹ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا۔ اے ابراہیم، تو میرے معبودوں کی، میرے الہوں کی، میرے خداؤں کی بے ادبی کر رہا ہے، مجھے ان سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے آپ آئندہ میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا، ان کے خلاف نہ بولنا، بلکہ کہہ دیا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اگر تو نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، اور تیرے لیے حکم یہ ہے میرا گھر چھوڑ کر ایک لمبے عرصے تک مجھ سے دور چلا جا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ بھی بڑا امتحان، بڑی آزمائش، اپنا گھر چھوڑنا، بستی کو چھوڑنا، والدین کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جانا، یہ بھی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ گھر سے نکلے اور سبق دیا، تعلیم یہ دی کہ والدین جیسے بھی ہوں، اگرچہ مسلمان نہ بھی ہوں، ایماندار نہ بھی ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، مشرک بھی ہوں، اولاد کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ ان کی عزت کرے،
ان کا ادب اور احترام کرے۔ باپ گھر سے نکل جانے کا حکم دے رہا ہے اور اللہ کے خلیل گھر چھوڑتے ہوئے، گھر سے جاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان، تجھ پہ سلام ہو، میں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں تیرے حق میں اللہ کے حضور دعائے استغفار کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا قبول کر کے تجھے ہدایت عطا فرما دے۔ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ یہاں آپ کا خاندان ہے، کنبہ قبیلہ ہے، گھر بار ہے، وطن ہے، کدھر جاؤ گے؟ تو جواباً فرمایا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب پہ توکل کر کے جا رہا ہوں، میرا رب میری خود رہنمائی فرمائے گا۔ اور جو اپنے رب پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور راستے پہ چلنا اللہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ تو گھر سے نکلے، رخ ہے اس جگہ کی طرف جہاں اللہ کا گھر بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ راستے میں مصر کے پاس سے گزر ہوا، ایک اور آزمائش آئی، وہاں کے ظالم بادشاہ نے ان کو روک لیا اور ان کی عزت معاب با حیا بیوی ام المؤمنین سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ دست درازی کرنے کی کوشش کی، ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کی کوشش میں ناکام بنایا۔ اللہ تعالی نے انہیں اس آزمائش سے بھی نکالا، اور انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے خدمت کے لیے انہیں ایک اور عورت عطا فرما دی، جن کا نام تھا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہاں پہنچے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے، 2 بیویاں موجود ہیں مگر اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے لیے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، قال ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا ہی عطا فرما دے۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر۔ زمین و آسمان کا بادشاہ خود اللہ ہے، اولاد دینا اسی کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے
بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، اور جن کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دونوں عطا کر دے، اور جسے چاہے نہ عطا کرے، اس کی مرضی۔ جسے وہ دے دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے سکتی نہیں۔ دعا کی پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ نے قبول فرمائی، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جیسا انہوں نے مانگا ہم نے ویسا ہی عطا فرما دیا، نیک صالح بردبار اور حوصلے والا صبر مند بیٹا عطا کر دیا۔ بیٹا عطا کیا، دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، اپنے رب کا شکر ادا کیا، لیکن ساتھ ہی اور امتحان آ گیا، ایک اور حکم آ گیا جو آسان نہیں تھا، بڑا مشکل۔ ابراہیم بیٹا تو مل گیا ہے، لیکن اس کو اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کیا حکم ہے؟ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو اپنے سے جدا کر کے دور دراز ایک ایسی وادی میں چھوڑ دو جہاں آبادی بھی نہ ہو، نہ کوئی پانی کا انتظام ہو، نہ کھانے کا انتظام ہو۔ لبیک کہا، سواری پہ سوار ہوئے، کھجوروں کی ایک تھیلی، پانی کا مشکیزہ ساتھ لیا، راستے میں کئی وادیاں، کئی پہاڑ آئے، کئی آبادیاں، کئی بستیاں آئیں، سب کو چھوڑ کر سینکڑوں میل دور جا کر اس جگہ پہ چھوڑا جہاں پہ خانہ کعبہ کا نشان باقی تھا، باقی چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، ٹیلے ہی ٹیلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں بیٹے دونوں کو اتارا، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے، اور پھر پانی کا مشکیزہ، کھجوروں کی تھیلی ان کے پاس چھوڑی اور خود واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ ام المؤمنین سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دامن کو تھام لیتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے خلیل، ہمیں اکیلے چھوڑ کر، تنہا اس بے آباد جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہم سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا، پھر پوچھا، جب جواب نہ آیا تو خود فرمانے لگیں، اچھا اتنا ہی بتا دو، کیا ایسا کرنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے، یا کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ جب اللہ کا نام سنا تو فرما دیا، فَإِنَّهُ لَن يَضَعْنَا أَبَدًا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہماری خود حفاظت فرمائے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ کا وعدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں،
اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ انہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے تمام کام آسان بنا دیتے ہیں، البتہ دیر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر اپنے رب پہ اعتماد اور اپنے اللہ پہ توکل، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ لَن يَزَعْنَا أَبَدًا۔ یہ کون عورت، کون خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کی نعمت سے نوازا تھا؟ یہ وہ عورت کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ وہ عورت قربان عورتیں جس کی عصمت پر، یہ وہ عورت قربان عورتیں جس کی قسمت پر، یہ ام المؤمنین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، انہی کے نازنین قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ وہ عورت کہ جس کی گود میں، یہ وہ عورت کہ جس کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حوالے کر کے سفر شروع کر دیتے ہیں، واپس جا رہے ہیں، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا اس ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہاں رک کر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور التجا کی، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اپنے رب سے کچھ دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قرآن کریم میں نقل فرمایا، اور جو انہوں نے دعائیں کی تھیں اللہ نے اسی طرح ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ دعا کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، یہ بے آباد جنگل ہے، صحرا ہے، کوئی آبادی نہیں، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ یہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، پیداوار نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی فصل نہیں، اے اللہ جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا، ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرمانا تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنیں۔ اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
اے اللہ تو جانتا ہے جب میں ان دونوں کو لے کر چلا، راستے میں کئی آبادیاں آئیں، کئی بستیاں آئیں، کئی شہر آئے، کئی وادیاں آئیں، لیکن سب کو چھوڑ کر میں اس جگہ پہ ان کو اس لیے لایا ہوں کہ یہاں تیرا گھر موجود ہے، تیرا عظمت والا، حرمت والا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، میں ان کو یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں۔ اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ تیرے لیے نماز ادا کرتے رہیں۔ اللہ ان کو بت پرستی سے بھی بچانا، بے عملی سے بھی بچانا، اور انہیں توفیق عطا فرمانا کہ یہ نماز ادا کرتے رہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ یہ جو تیرا حرمت والا، عظمت والا گھر ہے نا، تمام مسلمانوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ یہاں آئیں اور آ کر تیری عبادت کریں۔ تہوی الیہم، یہ بند کر کے دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح انہوں نے دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعاؤں کو اسی طرح قبول فرما لیا۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اکیلے ہیں۔ چند دن گزر جانے کے بعد کھجوریں بھی ختم اور پانی کا مشکیزہ بھی ختم، اب تنہا ہیں، کوئی چیز نہ کھانے کے لیے موجود اور نہ ہی پینے کے لیے۔ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور قریب ہی دو پہاڑیاں صفا اور مروہ ہیں۔ کبھی صفا پہ چڑھ کر چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں، کچھ نظر نہ آیا، پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں، اس پہ چڑھ کر دیکھتی ہیں، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ بڑا عجیب منظر تھا جس کا نقشہ کسی اللہ والے نے اس طرح پیش کیا کہ یہاں صحرا ہی صحرا تھے، چٹانیں ہی چٹانیں تھی، سیدہ ہاجرہ تھی، اسماعیل تھے، بس دو ہی جانیں تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا صرف رب پر، بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، کبھی اس سمت پہ جاتی تھی کبھی اس سمت پہ جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھتی نظر جھل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے، دور سے دیکھا کہ ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ پتھر بھی تپتا ہے،
رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پہ اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں التجا کو سننے والا کون؟ مشکلات کو حل کرنے والا کون؟ عطا کرنے والا کون؟ سیدہ ہاجرہ نے اپنے اللہ کو پکارا، فرمایا بس تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ تو بے نیاز ہے پر تو بے نیاز ہے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ آ گئی ہے ساعت جان کھونے کی۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھتی ہیں، نیچے اترتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں، درمیان میں دوڑ لگاتی ہیں، پھر مروہ پہ چڑھ کر دیکھتی ہیں، چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نظر نہ آیا، پھر صفا پہ آتی ہیں، اسی طرح 7 چکر لگائے۔ اللہ احکم الحاکمین کو ان کا صفا اور مروہ پہ چڑھنا، درمیان میں دوڑ لگانا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اس دوڑنے کو، صفا اور مروہ پہ چڑھنے کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ اب جو بھی وہاں جائے گا نا، جب تک سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سنت پہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ اس کا عمرہ قبول اور نہ ہی حج قبول۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرما، اور پھر بار بار وہ اپنے بیٹے کی طرف بھی آتی ہیں کہ کہیں کوئی جنگل کا درندہ، کوئی جانور انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بالآخر مروہ پہاڑی پہ کھڑی ہیں، غیبی آواز آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ کو بھیجا، آواز دے کر پوچھتے ہیں من انتی، کون ہو؟ جب چاروں طرف دیکھا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، خاموش ہوئیں، کان لگائے، توجہ کی، پھر آواز آئی، جواباً کہا میں تو ام اسماعیل ہوں اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تیسری دفعہ بھی پھر یہ آواز آئی، جواب میں کہا میں نے اپنے بارے میں بتا دیا ہے، اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اچھا نہیں بتاتے تو چلو اگر کوئی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو، التجا کو سن لیا ہے، قبول بھی فرما لیا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز خاتون، نیک خاتون، اور اللہ تعالیٰ کے 2 نبیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ایک اللہ کے خلیل جد انبیاء علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، ان کی بیوی ہیں، اور دوسرا تعلق اللہ کے ہونے والے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، ایک نبی کی ماں، دوسرے نبی کی بیوی۔ مگر
یہ معلوم نہیں کہ مجھے پانی کہاں سے ملنا ہے۔ جہاں سے پانی ملنا تھا، اللہ نے عطا کرنا تھا، وہ جگہ چھوڑ کر اس جگہ پہ چکر لگا رہی ہیں جہاں سے پانی نہیں ملنا تھا۔ اگر علم ہوتا، معلوم ہوتا تو اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر صفا مروہ پہ جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ اس بات کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا، انگوٹھا چوستے ہوئے سائے میں اسماعیل کو پایا، جہاں پہ ایڑیاں رگڑی تھیں بچے نے بنا چاری، ہوا تھا آب سرد و شیریں کا چشمہ وہاں جاری۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں، دور لٹاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پانی تیزی کے ساتھ زمین سے نکل رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ بڑی جلدی سے چاروں طرف مٹی اکٹھی کر کے ایک بند بنایا اور زبان سے فرمایا زم زم، اے پانی رک جا، تھم جا۔ پانی رک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ بند نہ بناتی اور زمزم نہ کہتی تو پانی وہاں سے نکل کر پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ یہ پانی زمزم بڑا ہی مبارک پانی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ناداروں کے لیے غذا رکھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا رکھی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں نبوت کا دعویٰ فرمایا، میں اپنی بستی سے چلا مکہ میں پہنچا اور آپ کی خدمت میں نے کئی دن اور کئی راتیں گزاری۔ میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، اور مسلمانوں کی بھی کوئی تعداد نہیں، چند مسلمان ہیں۔ میں مسافر تھا، میرا یہاں کوئی گھر نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کئی دن تک میں نے صرف آب زمزم پی کر ہی گزارا کیا۔ تقریباً مہینہ گزارا اور کچھ نہیں کھایا، صرف زمزم پیتے، پیاس بھی ختم ہو جاتی اور بھوک بھی مٹ جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں جا کر آب زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ شہر کس طرح بنا؟ وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا، بنو جرہم قبیلہ۔ جب گزر رہے ہیں ان کے سردار نے اس طرف دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، لگتا ہے یہاں کوئی پانی ہے، یہ پانی کی علامت ہے، اگر پانی ہو اس جگہ پہ ہی یہ پرندے چکر کاٹتے ہیں، جاؤ پتہ کرو۔
پتہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑی ہی پردہ نشین خاتون ہیں اور اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لے کر بیٹھی ہیں، اور بڑے ہی خوبصورت، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بیٹے کو اپنے گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ پوچھا، اللہ کی بندی، کیا ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم یہاں آ کر پڑاؤ کر لیں، ڈیرا لگا لیں؟ فرمانے لگیں، ہاں اجازت ہے، لیکن پانی پہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، ویسے استعمال کرو لیکن اس پہ تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آگے ایک گھر آباد ہوا اور انہوں نے اپنے باقی خاندان کے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، آبادی بڑھتی گئی، اتنی بڑھتی گئی کہ آج وہاں جنگل میں منگل کا ساماں ہے، اور وہاں اتنا بڑا شہر آباد ہے کہ جس کو مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا، اور پھر اس کے امن کی، اس کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم، اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے سب سے عزت و شرف والی مخلوق بنایا ہے تو صرف انسان کو ہی بنایا ہے۔ اللہ نے اس شہر کی حرمت اور عزت کی قسمیں اٹھائیں، اور وہ دعا بھی قبول کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوں انہیں پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ جانے والے جاتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں وہاں تمام قسم کے پھل، موسم ان کا ہو نہ ہو، اور کسی شہر یا بستی سے ملیں یا نہ ملیں، ہر موسم میں ہر قسم کا پھل مکہ المکرمہ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعاؤں کو اس طرح قبول فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس جگہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ماہ ذوالحج، جس کا عن قریب چند دنوں کے بعد آغاز ہونے والا ہے، اس کا پہلا عشرہ، اس کے متعلق چند ضروری باتیں بھی سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی دن اور راتیں ہیں، سب سے بہترین اور افضل ترین دن ماہ ذوالحج کے پہلے دن ہیں، 10 دن عشرہ ذوالحج، اور ان کی راتیں بھی بڑی عزت والی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، اور اللہ کسی عام معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، جس چیز کی بھی اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو فرمایا ان 10 راتوں سے مراد یہ ماہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی دن اور راتیں ہیں
ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں نا، اور پھر جو اس عشرہ ذوالحج میں اعمال کیے جاتے ہیں، دوسرے دنوں اور راتوں کے اعمال اس عشرہ کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان راتوں کے اعمال بھی اور دنوں کے اعمال بھی باقی راتوں اور دنوں کے اعمال سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اللہ کی راہ کا مجاہد بھی؟ فرمایا ہاں، وہ بھی، بجز سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کی راہ میں کھپا دے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عشرہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، تکبیرات پڑھے جائیں، کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت، نمازوں کے بعد، نمازوں کے علاوہ بھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اپنے گھروں سے نکل کر بازار میں آتے اور اس نیت سے آتے کہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں اس عشرہ ذوالحج میں، اور پڑھتے اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بلند آواز سے کس لیے پڑھتے؟ تاکہ بازار کے جو لوگ ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں یا عام لوگ ہیں، وہ بھی سن کر ہمارے ساتھ وہ بھی اللہ کا نام بلند کریں اور وہ بھی تکبیرات پڑھیں۔ کبھی ہم اپنے گھروں سے نکل کر اس نیت سے بازار میں گئے ہیں کہ انہیں دعوت دی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور ان کو اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کی طرف مائل کیا جائے؟ صحابہ کرام کا یہ شوق اور جذبہ تھا۔ تو وہ یہ عشرہ شروع ہوتے ہی پہلی تاریخ سے لے کر 13 ذوالحج تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، نفلی روزہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اللہ کا ذکر کرنا اور نفلی روزے رکھنا اور صدقہ خیرات کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذوالحج کا چاند شروع ہو جائے، مہینے کا آغاز ہو جائے، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کر لے، تو وہ یکم ذوالحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی حصے کے بھی نہ بال کٹوائے، نہ منڈوائے، اور نہ ہی ناخن تراشے۔ جب قربانی کر لے تو پھر یہ عمل کرے۔ یہ قربانی کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیداً حکم ہے، اور جو قربانی نہیں کر سکتے، جن میں طاقت نہیں ہے، ان کے لیے لازم نہیں، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کر لیں تو اچھا ہے، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔